اچھا یار، اکثر گیدرنگز میں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بحث ہو جاتی ہے، تو زیادہ تر لوگ یہ موقف پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا جو گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے بالکل ہی ڈسٹرائڈ ہے یا پھر تعلیم کے قابل نہیں ہے، گھوس ملازمین ہیں، بچوں کی حاضری پوری نہیں ہوتی، یا انفراسٹرکچر بالکل ہی تباہ حال ہے، یا پھر بچوں کو جو بیسک نیسیسٹیز یا فیسلٹیز دینی چاہیے وہ بالکل بھی ان کی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ بینچز کرسیاں بالکل بھی اویلیبل نہیں ہوتی جن پہ بچے جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے ایجوکیشن، مطلب ہمارا ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ شاید وہ ان دنوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب طالبان کا ایک عروج کا ٹائم تھا، اور پھر وہ سوات میں یا اس طرح کے علاقوں میں کچھ اسکولز میں ایجوکیشن سے اتنی محبت تھی کہ لوگ زمین پہ بیٹھ کے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے تھے۔ تو ہمارے شاید ذہن میں یہی ایک سینیریو ڈیولپ ہو گیا ہے کہ سرکاری اسکولوں کا یہ نظام ہے کہ وہاں پہ لوگ زمین پہ بیٹھ کے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ دلیلیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز کا نظام بہت اچھا ہے، بچوں کو تمام فیسلٹیز جتنی بھی میں نے ابھی آپ کو بتائیں وہ ساری فیسلٹیز ان کو مہیا کی جاتی ہیں، اور وہ بالکل ہی جائز فی لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ایک نالج بلٹ ہوتی ہے، ایک کرائٹیریا ہے، اور پھر ایک ڈسپلن ہے جو بچوں کے اندر آ رہا ہے۔ تو میری رائے کے مطابق اگر میں کہوں کہ اگر آپ کا پرائیویٹ اسکولز کا نظام یا پرائیویٹ سیکٹر جو جتنا بھی ایجوکیشن سیکٹر ہے اتنا ہی اچھا ہے اور اتنا ہی نالج بلڈ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن کیوں بھیج رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم لاکھوں کی فیس دینے پہ خوش ہوتے ہیں۔ جو اسکولز جنہوں نے اپنی ہیرارکی قائم کی ہوئی ہے، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم یا پھر سٹی اسکول سسٹم، میرا اپنا ایک بھائی پڑھ رہا ہے، وہ لیولز کر رہا ہے، ہم اس کی بہت زیادہ فی دے رہے ہوتے ہیں، بٹ ساتھ ہی ساتھ ان کو پھر ٹیوشن کی بھی ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے کہ ہر سبجیکٹ کے لیے ان کو الگ ایک ٹیوٹر ہائر کرنا پڑتا ہے، جس میں وہ ہر سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کر لیں گے، اور بس انہوں نے تو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ تو فرسٹ آف آل اگر آپ کا ایجوکیشن سیکٹر اتنا ہی مضبوط ہے تو ٹیوشن کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ کو ٹیوشن کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر تو آپ کے سرکاری اور نیم سرکاری یا پھر بالکل ہی پرائیویٹ اسکولز میں تو کوئی فرق ہی نہ ہوا کہ آپ ٹیوشنز لے رہے ہیں، آپ اسکول سے تو کچھ بھی نہیں سیکھ رہے، آپ نے جو سیکھنا ہے آپ ٹیوشن سے آ کے سیکھ رہے ہیں کہ جو پڑھنا ہے ٹیوشن میں پڑھنا ہے، بس اسکول میں جا کے ایڈمیشن دینا ہے۔ اگر آپ کا مقصد صرف انرولڈ ہونا ہے تو پھر آپ انرولڈ تو سرکاری اسکولوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو گھر آ کے پھر ٹیوشن لیں، وہاں سے پڑھیں، سرکاری اسکولوں میں جا کے پیپر دیں، آپ کا مقصد حل ہو گیا۔ دوسری بات، ہم یہ آرگیومنٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز میں ماحول بالکل اچھا نہیں ہے، بچے بگڑ رہے ہیں فلاں، تو میں اس کا ایک ایگزامپل یہ آپ کو دوں کہ ہمارے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، ہم اپنے فور فادرز کو دیکھیں جنہوں نے سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی ہے، آخر ان کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے، ایک انہوں نے بھی لائف گزاری ہے، تو آبویسلی شروع سے تو یہ تمام سرکاری جو نظام تھا ہمارا تعلیمی نظام وہ تباہ حال نہیں تھا۔ بہت سارے سی ایس پیز، بیوروکریٹس، ججز، ٹیچرز یا پھر بہت زیادہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ سرکاری اسکول سے ہی پاس آؤٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ یہ بھی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ تمام سرکاری مسائل کا حل جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں، ان چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ تمام چیزیں پرائیویٹائز بھی ہو جائیں گی ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، شاید باقیوں میں پھر بھی آپ کو کچھ پرائیویٹائزیشن جیسے پی آئی اے یا اسٹیل ملز ہو، ان سے آپ کو کچھ حاصل حصول ہو جائے، بٹ ایجوکیشن میں تو پرائیویٹ اگر آپ کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کوئی خاص حاصل حصول نہیں ہونا، کیونکہ طبقہ ویسا ہی ہے، ہماری سوچ وہی بلڈ ہوئی ہوئی ہے کہ ہم نے ٹیوشن بچوں کو دینی ہے ہر سبجیکٹ کے لیے اور پھر ان کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ کو اس کا ایک حل بھی پیش کرتا چلوں، یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی طور پہ سرکاری اسکول میں جانے کے لیے آمادہ کریں اور پھر ہم ان کو زبردستی بھیجیں سرکاری اسکولوں میں، تو پھر وہاں کا ایک مورال خود ہی بلڈ ہو جائے گا۔ آبویسلی جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ نہیں آ رہا، یا پھر ان کے اندر کوئی نالج بلڈ نہیں ہو رہی، یا پھر ان کو ذہنی دباؤ ہے، یا بہت ہی زیادہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگ خود ہی ڈیمانسٹریٹ کریں گے ان سب چیزوں کو، اور پھر ہم لوگ خود ہی اس چیز کا مطالبہ بھی کریں گے کہ یہ تمام سرکاری مسائل جو ہیں وہ جلد سے جلد حل ہونے چاہیے۔ اور
آبویسلی جیسے ہم پرائیویٹ اسکولز میں جاتے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ آپ کو 10,000 ٹیچرز میٹنگ میں مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کا بچہ خود نہیں پڑھتا بلا بلا. تو اس طرح تو آپ کا بچہ، یہ سرکاری اسکولز والے بھی آپ کو اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر خود ہی ایک انٹرسٹ نہیں ہے وہ پڑھنے کا. تو اس طریقے سے تو آبویسلی جب آپ ایک انیشیٹو لیں گے اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ملکوں میں جیسے فرینچ ریولیوشن ہے یا پھر رشین ریولیوشن ہے، یہ جو سارے انقلابات آئے یہ عوام کی انقلاب آئے ہیں، یہ عوام کی طرف سے ہی آئے گئے ہیں نا، کہ عوام نے انیشیٹو لیا تھا اور پھر یہ سارے مسائل حل ہوئے. تو جب تک ہم اس چیز کا انیشیٹو ہی نہیں لیں گے اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ یہ سارے معاملات ہمارے حل کر دے، تو پھر تب تک تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کا خود تہیہ نہ کر لے. اور پھر ہم لوگ گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ صرف 2% ایجوکیشن کا بجٹ ہے اور پھر وہاں پہ سرکاری اسکولوں میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، بلا بلا جو بھی ہے. تو آبویسلی گورنمنٹ کو بہت سارے انیشیٹوز لینے چاہیے، بٹ یہاں پہ میں کے پی کے میں دیکھوں یا پھر پنجاب کے کچھ اسکولز دیکھوں سرکاری جن کا ایک نام ہے، گورنمنٹ کے اسٹیپس گورنمنٹ نے کے پی کے میں لیے اور وہاں پہ کافی اسکولوں میں بایو میٹرک سسٹم کیا جس سے گھوس ملازمین کو مطلب ٹیکل کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا. بٹ آبویسلی پھر کووڈ کرائسس آیا اور پھر آپ کا بایو میٹرک سسٹم بالکل ہی ناکام ہو گیا ایجوکیشن سیکٹر میں کہ آپ ہاتھ لگائیں گے کرونا وائرس جو ہے ڈسیمنیٹ ہو جائے گا. تو پھر آبویسلی یہ سارے مسائل آتے ہیں تو پھر اس چیز کو ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جناب آپ خود ارادہ کریں، اور اگر آپ یہ انیشیٹو لیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیج دیں گے تو آبویسلی ود دا پیسج آف ٹائم سلولی اینڈ گریجولی یہ تمام مسائل خود ہی آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے. بٹ جب تک ہم انیشیٹو نہیں لیتے تو تب تک ہمیں کوئی شکایات بھی نہیں کرنی چاہیے کسی سے. تھینک یو.